اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ہم ہائبرڈ دور میں زندہ ہیں، اور آج کے دور کو اگر انٹرنیٹ اور ہائبرڈ دور کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ہائبرڈ کے حوالے سے بات چلی ہے تو ہائبرڈ کیپسول کے بارے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہائبرڈ کیپسول کیا چیز ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں، اس کے کنٹینٹس کیا ہیں اور کن چیزوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ تو جناب ہائبرڈ کیپسول اس فارمولیشن میں پائی جاتی ہے جناب ایل آرجینین، اس کے ساتھ ویتھانیا، ٹرائبولس، جینسنگ، یہ چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ زنک اور سیلینیم پایا جاتا ہے ہائبرڈ کیپسول میں۔ اب آپ کو اس کی کمبینیشن سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہائبرڈ کیپسول جو ہے وہ نہ صرف آپ کی جسمانی صحت کے لیے بلکہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہترین ہے۔ تو اگر آپ جسمانی کمزوریوں کا شکار ہیں، ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ذہنی کمزوریوں کا شکار ہیں، تو آپ اگر ہائبرڈ کیپسول کا استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کے کوگنیٹو فنکشنز اور آپ کے جو برین کے فنکشنز ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں۔ جناب پھر بات آ جاتی ہے اس میں جو ٹرائبولس، جینسنگ اور زنک پائی جاتی ہے، سو یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جن کی فرٹیلیٹی کم ہے، جن کا سیمن انالیسز میں ان کا اگر آپ سیمن انالیسز کراتے ہیں ان کا سپرم کاؤنٹ لو ہے، یا ان کا سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ اس میں ایب نارمیلٹیز زیادہ ہیں، انفرٹیلیٹی کا شکار جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے، اور خصوصاً خواتین کے لیے بھی جو انفرٹیلیٹی کا شکار ہیں، ہائبرڈ کیپسول جو ہے انفرٹیلیٹی کی ٹریٹمنٹ کے طور پہ بھی اس کا استعمال کیا جاتا آ رہا ہے، اور اس کے استعمال سے کافی لوگوں کو فرق پڑا ہے۔ یہ نہ صرف جو میل ہارمونز ہوتی ہیں ان کو بڑھاتی ہیں، ٹیسٹوسٹیرون کو بڑھاتی ہیں اور مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں فیمیلز میں جو اوویولیشن کا پروسیس ہے، ان کی ماہواری کا جو سسٹم ہے، اوویولیشن کے پروسیس کو نارمل کر کے اور ان کی جو فرٹیلیٹی کے چانسز ہیں ان کو بڑھا دیتی ہیں۔ سو جن خواتین میں بھی بانجھ پن کے مسائل ہوں، ان میں بھی اگر کوئی میجر اس کا مسئلہ نہ ہو، کوئی آرگینک کاز نہ ہو اور صرف ہارمونل مسائل ہوں یا اوویولیشن کے مسائل ہوں، تو وہ اس کے ساتھ کافی حد تک حل ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ انفرٹیلیٹی کے خصوصاً جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر انفرٹیلیٹی کلینکس میں مرد حضرات کو اور خواتین کو بھی ہائبرڈ کا مشورہ دیا جاتا ہے، یہ تجویز کی جاتی ہے، اور ہائبرڈ کیپسول جو ہے اپنی خصوصیات کے بنا پر اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ بہت بہترین ہے۔ سیلینیم سلفائڈ کے حوالے سے میں نے ذکر کیا، زنک کے حوالے سے میں نے ذکر کیا۔ اس کا استعمال نہ صرف جو آپ کی سیکشول صحت ہے یا جو بانجھ پن ہے یا جو بے اولادی ہے، نہ صرف اس کے لیے بلکہ جنرلی بھی جو جنرل پرپس ٹانک ہے آپ کے پٹھوں کے لیے، آپ کے برین کے لیے، آپ کے ہر سیل، ہر خلیے، ہر عضو کے لیے جو ہے سو یہ بہترین ہے۔ تو اگر آپ ہائبرڈ کا استعمال کرتے ہیں اس ہائبرڈ دور میں تو آپ یقینی طور پہ ایک بہتر صحت پائیں گے۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے کہ اس کے کوئی کنٹرا انڈیکیشنز یا کچھ ایسے مسائل اس کے ساتھ ریلیٹڈ کہ کون لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ سو یہ کمبینیشن جو ہے، اگر کوئی بھی اس کمبینیشن میں جو دوائیاں ہیں اگر اس کے ساتھ آپ ہائپر سینسیٹیو ہوں تو آپ اس کا استعمال نہ کریں۔ ادروائز کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، شوگر بلڈ پریشر کا جو مریض ہے وہ بھی باقاعدہ طور پہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کوئی خاص ایسی بیماری نہیں ہے جو کہ اس کے لیے کنٹرا انڈیکیشن ہو یا جس بیماری میں اس کا استعمال جو ہے وہ ممنوع ہو۔ بہرحال دوائی کا جب بھی میں ذکر کرتا ہوں، چاہے وہ بہت بھی سیف دوائی ہو، لیکن دوائی کا استعمال ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کرنا چاہیے، اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالکل دوائی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کچھ دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں یا آپ کی ہیلتھ سٹیٹس ایسی ہے تو کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو مختلف دوائیوں کے ساتھ انٹریکشن میں آتی ہیں، ان کی ایفیکیسی کو کم کرتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تکالیف ہوتی ہیں وہ کچھ دوائیوں کے ساتھ بڑھ بھی سکتی ہیں۔ سو آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ کون سی دوائی کس وقت اور کتنے عرصے کے لیے لینی ہے۔ جب بھی دوائی کا استعمال کریں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی کریں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔